فردوس عاشق امان صاحبہ ایک اسسٹنٹ کمشنر کو جس طریقے سے ڈانٹ پلا رہی ہیں ایک رمضان بازار کے دورے کے حوالے سے، اور جو کچھ بھی انہوں نے الفاظ استعمال کیے اس پہ ہم نے بیپ لگا کے اس کو بند کر دیا۔ بہرحال آپ نے سنے ہوں گے یہ جو رویہ ہے ایک نمائندے کا، عوامی نمائندے کا ایک انتظامیہ کے افسر کے ساتھ، کیا ٹھیک ہے کیا ٹھیک نہیں ہے، اس کے اوپر آج وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ چیف سیکرٹری اور فردوس عاشق امان صاحبہ بھی موجود تھیں۔ اس کے بعد فردوس عاشق امان صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی، اس میں کیا موقف اختیار کیا، ان کا موقف بھی سن لیں۔ آج وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے واقعے کی خود انکوائری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ اس پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسا شخص جو عوام کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے تنخواہ لیتا ہے وہ عوام کے سامنے جواب دہ ہے۔ کوئی خاتون جو ہے جو اس کو مشکل چیلنج اور مشکل کام کرنا ہے، اس نے سوچ سمجھ کے کرنا ہے کہ فیلڈ میں جانا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ جو اے سی سے باہر آ کے گرمی برداشت کرنے کا حوصلہ نہ رکھتا ہو، اسے عوام کے ساتھ جڑے شعبے جو ہیں ان میں آنا ہی نہیں چاہیے۔ ان کو آسان جو ہے وہ راستے اختیار کرنے چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ بیوروکریسی کے حوالے سے، افسر شاہی کے حوالے سے ایک نیریٹو بنایا گیا، بدقسمتی سے مس کمیونیکیشن ہوئی چیف سیکرٹری صاحب کو بھی، اور چیف سیکرٹری صاحب کو حقائق مسح کر کے بتائے گئے۔ قوم کے راستے میں کھڑا ہوگا، وہ کتنا بھی کوئی طاقتور ہو، وزیر اعظم کے مشن سے وہ غداری کرے گا، اور وزیر اعظم کے اس مشن کے ساتھ کھڑے ہو کے ہم نے اپنے عوام کے حقوق کی پاسداری کرنی ہے۔ جی اوریہ صاحب، آپ خود بیوروکریسی کا حصہ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ ساری صورتحال میں آپ بہترین جج میں اس طرح کی صورتحال سے گزرا بھی ہوں شہباز شریف صاحب کے ساتھ۔ اب پورا یہ ہیڈ لائن لگی تھی جس وقت میری اور شہباز شریف صاحب کی آپس میں تو مہمہ ہوئی تھی، اور اس میں باقاعدہ فکرہ بولا تھا۔ اس وقت کے چیف سیکرٹری نے بیان جاری کیا تھا؟ نہیں کیا، پی ٹی آئی نے بھی نہیں کیا تھا۔ اچھا، کسی نے نہیں کیا، کسی شفقت محمود صاحب اس وقت اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، اچھا خاموش رہے، وہ بولے تھے، خاموش رہے تھے اس وقت، وہ ایڈوائزر ٹو دی چیف منسٹر اس میں تھے، اور شہباز شریف نے فکرہ بولا تھا اٹس اے پبلک ہیوملیشن آف می، اچھا، اور وہ بھاگ کے نکل گئے تھے اس میٹنگ میں سے۔ اچھا، آپ نے کر دی تھی ان کی اس لیے مسئلہ نہیں ہوا، سیکرٹریز میٹنگ تھی، اور بڑا ہیڈ لائن لگی تھی۔ میں یہ نہیں کر رہا، دیکھیں بات سنیں، ایک عام آدمی جو جھاڑو دیتا ہے نا، ہی از اے سول سرونٹ، اس کی بھی عزت ہے۔ وہ اگر غلط جھاڑو دیتا ہے نا تو کسی کو حق حاصل نہیں کہ اس کو کہیں اور چوڑے درا، یہ ہیمیلیٹ کرے، ہیمیلیٹ، دس از نان سینس۔ یہ آپ کے اندر خمار ہے، غصہ بھرا ہوا ہے۔ نواز شریف صاحب نے یہ کہا تھا اس وقت کھڑے ہو کے، ہتھ کڑی لگائی تھی۔ میں پورا واقعہ آج بھی سناتا ہوں اس بندے کا، کہ اس بندے کے نے، ہمارے ایک ڈاکٹر دلدار صاحب ہیں، ان کو حج پہ جا رہے تھے، اور انہوں نے کہا تھا صرف روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کے کہنا کہ میں جس سے ہتھ کڑی لگی اس شخص کو بھی ہتھ کڑی لگے، اور کہتا ہے میں نکل رہا تھا وہاں سے، واپس مجھے یاد آیا، میں پھر جا کر روضہ رسول پہ بولا، اور کلثوم نواز نے لیٹر لکھ کے معافی مانگی۔ شہباز شریف صاحب میرے ساتھ ہوا، میں وٹنس اس چیز کی۔ میں نے افتخار چوہدری صاحب ذاتی دوستوں تلک والے سے، انہوں نے ایک اس کے ساتھ کیا تھا، میں نے کہا میری بات سنیں، یہ جو بندہ کھڑا ہے نا پولیس والا، یہ بتاتا ہے یہ عمران خان کی گاڑی جا رہی ہے، یہ بتاتا ہے چیف سیکرٹری گاڑی، تم اس کی پینٹ اتارو تو تمہاری پینٹ خود اتر گئی۔ کل کس اسسٹنٹ کمشنر نے جا کر ڈیفینڈ کرنا ہے فردوس عاشق امان کو؟ کل کس پولیس والے نے؟ آپ نے ایک تصور، وہ بھائی اس کو اٹھاؤ گھر، آپ کو زیادہ شوق ہے کیمرے میں آنے کا، اور آپ ابھی نمائندہ بنتے ہو اس سیالکوٹ میں، جس سیالکوٹ میں آپ کو ریجیکٹ کر دیا ہوا ہے، آپ تو ریپرزینٹیٹیو بھی نہیں ہو اس علاقے کے، آپ کو تو ایک وایا بٹنا۔ میں نہیں کسی کی بات کرنا چاہتا، جو بھی کرتا ہے، ہاں وہ بیوروکریٹ کرتا ہے، میں آپ عثمان صاحب گواہ ہیں، جتنا میں بیوروکریسی کے خلاف بولا ہوں، بیوروکریٹس میں کیا جلس میں نہیں بولتے۔ اچھا چلے، یہ سوال جو فردوس عاشق امان صاحبہ نے بعد میں کیا کہ بیوروکریسی اگر وزیر اعظم عمران خان کے مشن کے راستے میں رکاوٹ بنے گی تو وہ غدار ہے، تو
تو مسرت جمشید چیمہ صاحبہ ترجمان حکومت پنجاب ہیں, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا, اور ساتھ ہی ایک سعید انور حیات صاحب ہیں, سماجی کارکن ہیں سیالکوٹ کے, انہوں نے اے سی صاحبہ کی سرگرمیوں کو بڑا قریب سے دیکھا ہے, ان کو جانتے بھی ہیں. پہلے شروع کریں گے مسرت جمشید چیمہ صاحب سے, کہ چیمہ صاحبہ سے, کہ جی کیا یہ واقعہ ہوا, اور اس کے اوپر جو آج پریس کانفرنس جو کی ہے جناب فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے, اس کے اوپر کیا آپ کہیں گی, کیا معاملہ اس کا مطلب وہیں کا وہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں عمران خان صاحب کا, سی ایم صاحب کا موقف دے دوں کہ ہم نے کبھی بھی پوری کی پوری, میں تو اس چیز کے ہی خلاف ہوں, میرے آپ سارے انٹرویوز نکال کے دیکھ لیں کہ منہ اٹھا کے ہم بھر کے کہہ دیتے سارا میڈیا خراب ہے, سارے پولیٹیشنز کرپٹ ہیں, سارے بیوروکریٹس خراب ہیں. یہ بالکل غلط روش ہے. دیکھیں بیوروکریسی کے اندر بھی اتنے اپرائٹ آفیسرز ہیں, بہت اچھے اچھے لوگ ہیں, جن کی وجہ سے یہ ملک کا نظام چل رہا ہے. یہ مجھے آپ کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ بیوروکریسی میں اچھے لوگ بھی ہیں, برے بھی ہیں, بالکل اسی طرح جس طرح میڈیا میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں, اوریہ جان مقبول صاحب جیسے لوگ بھی ہیں, اور کچھ شہرت رکھنے والے لوگ بھی ہیں. امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ یہ بات میں ان کی بات سے اس لیے اتفاق کروں گی کہ ہم جو پولیٹیشنز ہیں یا کوئی بھی ہو, ہمیں اپنی زبان کا استعمال بالکل سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. وہ خواہ کسی سول چیز کے ڈپارٹمنٹ کے جو بندے ہیں ان کے لیے ہو, یا کسی بھی مکتبہ فکر کے لوگ ہوں. یہ باتیں اسپیشلی یہ لبرٹی ہم پولیٹیشنز کو اور جو پبلک کے نمائندے انہیں ہرگز حاصل نہیں ہے. یہ تباہ آزمائی کوئی اور تو کر سکتا ہے, عام شہری, اس کی شاید رپورٹ بھی نہ ہو, اور یہ روز ہو رہی ہوتی ہے. لیکن ہمارا ہر قول و فعل, اس کے ہم خالی اپنے طور پر ذمہ دار نہیں ہوتے, اس سے ہماری پارٹی, ہمارے پورے ایک جو سوچ ہے اس کو میرا خیال ہے کہ وہ اس سے متاثر ہوتی ہے. تو ہمیں چاہے جتنا مرضی آپ ٹھیک ہوں, جب آپ کے الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں رہتا تو آپ صحیح ہوتے ہوئے بھی غلط ہو جاتے ہیں, اور لوگوں کی سمپتی چلی جاتی ہے دوسری سائٹ پہ. یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ ٹھیک ڈیوٹی دے رہی تھی کہ نہیں دے رہی تھی. میری اپنی ایک سوچ ہے, اور یہ سوچ آپ یقین مانیں, اس طرح کی روش کو میں خود پرائم منسٹر صاحب کی میٹنگ میں بیٹھتی ہوں, اس طرح کی روش کو, وہ تو بیوروکریسی کو, ہی از دا مین, ون شوڈ انڈرسٹینڈ کہ انہوں نے جتنی آزادی بیوروکریسی کو دی ہے ماضی میں نہیں تھی, بلکہ ان کے اوپر تو یہ ہے کہ وہ بیوروکریٹس کی زیادہ سنتے ہیں, اپنے نمائندوں کی کم سنتے ہیں. اپنا مسرت صاحبہ ایک سعید انور حیات صاحب ہیں, اس میں جو عوامی سماجی کارکن بھی ہیں, این جی او چلا رہے ہیں سیالکوٹ کے, انہوں نے کالج چلا رہے ہیں, یتیم خانہ چلا رہے ہیں, سب کچھ وہاں. تو یہ جو اے سی صاحبہ ہیں, ان کے کنڈکٹ کے حوالے سے ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں. السلام علیکم سعید صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عثمان بھائی, سعید صاحب, یہ آپ نے ویڈیو بھی دیکھی ہوگی, کل سے شور مچا ہوا ہے اس واقعے کا, مسرت صاحبہ نے بھی اس کا تذکرہ کیا. آپ ظاہر ہے وہاں رہ رہے ہیں, تو یہ جو اے سی صاحبہ ہیں, کیا ان کا کنڈکٹ ایسا ہی ہے کل جس طریقے سے فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے پورٹرے کیا؟ عثمان بھائی, میں پچھلے 3-4 ماہ سے ان کے ساتھ جو ہے نا میرا ایک تعلق ہے اپنے ٹرسٹ کے حوالے سے, کیونکہ پنجاب گورنمنٹ نے ایک قانون بنایا تھا کہ جتنے ٹرسٹ ہیں ان کو جو ہے رجسٹر کرنا ہے, اور وہ اے سی صاحب کے جو ہے ڈومین میں آتی تھی وہ چیز. انہوں نے ہمارے ادارے وزٹ کیے, اور میں کوئی 10-20 دفعہ ان کے آفس میں گیا ہوں. یقین کریں کہ میں نے دیکھا ان کو کہ جس طرح وہ کام کرتی ہیں, ان ٹائم آتی ہیں وہ, اور آپ اگر سیالکوٹ میں نے فون کیا ہے, سب لوگ پریشان ہیں اور افسردہ ہیں اس واقعے کے اوپر جو فردوس عاشق صاحبہ نے کیا ہے. ان کو یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ پبلک میں جو ہے نا وہ اس طرح, ان کی پہلی پوسٹنگ ہے یہ. اور یقین کریں کہ میں نے بیوروکریسی کے ساتھ 4 سال سے میں یہاں ہوں, میں دبئی میں تھا پہلے, میں نے اس طرح کی جو ہے نا کوئی بھی بیوروکریسی میں ایسے آفیسر نہیں دیکھے جو اس طرح جو ہے نا لوگوں کا وہ خدمت کرتے ہیں. اس سے پہلے میں معذرت چاہتا ہوں کہ اوریہ صاحب کے آفس میں جاتا رہا ہوں, جس طرح یہ فون ٹینڈ کر کے لوگوں کی بات کرتے تھے. بہن ہی سونیا صدر صاحبہ جو ہے نا, کوئی بندہ سائل آ جائے وہ اس کو بڑا آرام سے سنتی ہیں, اس کی بات کو جو ہے نا سمجھتی ہیں, اور جس کے پٹواری ہو, تحصیلدار ہو, جہاں اس کو بھیجنا ہے اس کو بالکل جیسے ایک بزرگ کو جو گائیڈ کرتے ہیں, اس طرح وہ ان کے کوئی ایسا بندہ بھی آتا ہے جو ان کے ڈومین میں نہیں ہوتا, اس کو بھی وہ گائیڈ کرتی ہیں. اور یقین کریں, میں نے عثمان بھائی سیالکوٹ فون کیا ہے, لوگ بہت زیادہ افسردہ ہیں اس واقعے کے اوپر.
मैं पर्सनल जो है ना जो लोग मैं भेजा उनको, और मैं किसी बंदे को भी वहां भेजता हूँ ना, यकीन करें वो ऐसे ही डील करती हैं जैसे मैं हूँ। मैं पिछले 2 माह से लाहौर में हूँ। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया सईद अनवर साहब और मुसर्रत जमशेद साहबा आपका कि दोनों तरफ के मौक़िफ़ भी सामने आ गए। और बात यही है और ये साहब कि पब्लिक के लिए इस तरीके से इंसान की इज्जत है सर, आपको माफी मांगनी चाहिए। अगर आपने कोई ज्यादती की है तो आपको फौरन खुलसौस आशा कमान का कद बड़ा होगा। बिल्कुल जी।